بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے اسے اگر ہم یہ کہیں کہ چیئر لفٹ جسے ڈولی کہا جاتا ہے، جو ہزارہ ڈویژن، آزاد کشمیر اور جو شمالی علاقہ جات ہیں ان کے بالائی علاقوں میں جو ڈولیاں لگائی جاتی ہے عام رفت کے استعمال کے لیے، ان کے بانی یا موجد اگر ہم محمد شیخ صاحب کو کہہ دیں یا کہیں یا انہیں قرار دے تو یہ بات بے جان نہ ہوگی۔ ان کو اس فیلڈ میں یہ ڈولیاں بناتے ہوئے 33 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان سے جانیں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے چیئر لفٹ جو ڈولی ہے یہ کب بنائی تھی، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ بڑگرام میں کیونکہ درجنوں کے حساب سے جو چیئر لفٹ بنائے گئے ہیں اس میں زیادہ تر محمد شیخ صاحب نے ہی ان کو بنائے ہیں۔ تو ان سے جانیں گے کہ کس طرح ان کے ذہن میں خیال آیا، اور یہ بھی ان سے جانیں گے کیونکہ یہ ایک خطرناک انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا ایک کردار ہے۔ ان سے جانیں گے کہ کب سے یہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ محمد شیخ لالا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے چیئر لفٹ آپ نے کب تعمیر کی تھی اور ذہن میں خیال کیسا آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چیئر لفٹ میں نے بنایا ہے 32 برس پہلے، تقریباً 33، یہ فگر مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے میٹیریل کے لیے بنائے ہیں، جس میں لکڑ کے شفٹنگ دلائی، دریا پار کرنا، اور اس کے بعد میٹیریل جو ہے اس کے لیے بنایا گئے۔ بعد میں آہستہ آہستہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھا کہ بھئی اس قسم کی چیز جو آپ بنا رہے ہیں تو ہمیں تکلیف ہے آمد و رفت کے، تو آپ ہمیں کیوں نہیں بنا کر دیتے؟ مجبوراً میرے اس علاقے سے میرے واسطہ تھا تو میں نے یہ بنانا شروع کر دیا۔ اس طرح لوگوں کو تکلیف تھا، ندی نالا پار کرنا اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جانا، تو یہ بڑا کٹھن کام تھا اور اس میں کافی دیر لگتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو ان کے لیے بھی بنا دوں، تو وہ جو گھنٹوں کے سفر تھا میں نے منٹوں پر لے آیا، جس میں آمد رفت، لوگوں کے سودا سیف کا مسئلہ، آنا جانا کا مسئلہ کچھ آسان ہو گئے۔ اچھا، یہ بتائیے گا سب سے پہلے جی ڈسٹرکٹ بڑگرام میں آپ نے یہ ڈولی جیسے ہم زانگو مقامی اپنی زبان میں کہتے ہیں، جی جی بڑگرام میں بنائی تھی یا بڑگرام سے باہر کسی اور جگہ میں بنائی تھی؟ یہ سب سے پہلے اسی بڈگرام، ڈسٹرکٹ بڈگرام سے تحصیل بڈگرام کے تھاکوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں بنائے تھے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ جو ہمارے اپنی بڈگرام ڈسٹرکٹ سے اسے نکل کر تمام کی ضروریات پوری کرنے کے بعد کشمیر میں، اور اس کے بعد ملکن ڈویژن میں، اور اس کے بعد پنجاب میں، یہاں پر آپ نے یہ چیئر لفٹ بنائے ہیں۔ جی اچھا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرا تعلق جس گاؤں سے ہے، جی گاؤں گجبوڑی، جی وہاں پر بھی چیئر لفٹ آپ کے ہی ہاتھوں کا بنا ہوا تھا، جو کہ اب سڑک بننے کے بعد وہ ختم کر دیے گئے۔ اس میں ہم دیکھ لیں، اگر اوورال اندازہ لگا لے تو اس میں انسانوں کی ضیاع کا بھی بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے۔ کم سے کم گجبوڑی گاؤں کو جو 2 چیئر لفٹ ہے اس میں کم از کم 20 لوگ مختلف حادثوں میں جان سے گئے ہیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے ایک خطرناک چیز بنا ڈالی ہے جس سے لوگ کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ یہاں تک خطرناک کا تعلق ہے تو خطرناکی یہ ہے کہ اگر یہ ڈولی ندی نالے میں چلے جاتا ہے تو اس میں قصور میرا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے اور ڈولی آپریٹ کرتے ٹائم اس آپریٹر سے غلطی ہوا تو اس میں میرے کیا قصور ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ گجبوڑی کے مقام پہ آپریٹر سے یہ غلطی ہوا ہے، ہمارے چیئر لفٹ سے نہیں ہوا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو رسے ہم نے لگائے تھے جی نیچے زمین پہ نہیں گری تھی، جی بلکہ جو اٹھنے والا تھا جی وہ رسا ٹوٹ گیا ہے، جی تو یہ آپریٹر کی غلطی ہے۔ ہاں جی،
اگر آپریٹر اس کے دیکھ بھال صحیح طریقے سے کرتا اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے ریسی آپ کمزور ہو گئی کھینچنے والا، تو اس کو تبدیل کر دیتے، مگر انہوں نے یہ سمجھ لے کہ یہ پیسوں کے لالچ سے اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، اس لیے یہ حادثات پیش آئے۔ اچھا، یہ محمد شیش لالا یہ بتائیے گا، اس کے بنانے کے وقت آپ کو مقامی انتظامیہ سے کوئی اجازت آپ لیتے ہیں، یا مقامی انتظامیہ آپ لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ یہ انسٹال کر رہے ہیں؟ یہ تو انویسٹر کے کام ہے، ہمارے کام نہیں ہے، ہم تو اس کو چیز کو بنا کر دینے کا ذمہ دار ہے۔ آپ یہاں تک آپ کہتے ہیں کہ وہ انتظامیہ اس میں ملوث ہے، یعنی وہ تو ہمیں اس کام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، انویسٹر جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں، اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو تو یہ ان کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ نہیں، یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس ٹائم آپ اس کو انسٹال کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران انتظامیہ کی جانب سے کوئی آتا ہے چیک اینڈ بیلنس کے لیے، یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں؟ یہ کبھی بھی ہوا کبھی بھی نہیں؟ میرے کام کے اس 32 سال کے دوران یہ کبھی یہ واقعات کوئی سرکاری عملہ یا کوئی چیز ہمارے پاس نہیں آئی۔ یہ جو ابھی یہ حادثہ ہوا ہے الائی میں، جی، اس میں سننے میں یہ بات آئی تھی کہ جو ہماری مقامی پولیس ہے انہوں نے سب سے پہلے آپ سے رابطہ کیا تھا، اس طرح کا حادثہ اوپر پاشتوں میں پیش آیا ہے، آپ کی خدمات لینا چاہ رہے تھے، تو کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ ہوا کہ صبح 6:45 بجے کے قریب مجھے اطلاع ملی، کیونکہ عام لوگوں کو پتہ ہے کہ لفٹ بنانے والا یہ شخص ہے، مجھے عام لوگ جانتے ہیں اس بارے میں۔ انہوں نے مجھ سے کال کیا کہ بھائی اس قسم کے الائی کے بٹنگی کے مقام پر یہ واقعی پیش آیا۔ یہ میرے بنا ہوا لفٹ نہیں تھا، میں نے پھر بھی مطلع کر دیا مالکان کو، جو کہ مجھے پتا تھا، تو وہ مالکان کو میں نے مطلع کر دیا کہ بھئی یہ آپ کے لفٹ پھنس گئے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ جائے گھر میں نہ بیٹھے، انتظام کرے اس کے۔ تو اس کے بعد وہ تو میں نے کہہ دیا، بعد میں مجھے خود بھی سوچ آیا، مجھے بھی درد ہوا کہ یہ کیا واقعات ہو گئے۔ میں نے اپنی ٹیم کو بلایا اور کال کر کے آدھا پونا گھنٹہ کے اندر سارے یہ میں نے کمپلیٹ کرا دیا، اپنے ٹیم بجائے ساز و سامان کے ساتھ۔ آپ کی ٹیم میں کون تھے آپ؟ میرے ٹیم میں جو سینئر ہے وہ اس کے نام بتا دوں؟ جی، ایک کے نام انورین ہے، دوسرے کے نام جو ہے خان کے نام سے مشہور ہے، امان اللہ نام ہے اس کا، تیسرے بڈگرام میں ہے، شہر میں ہے۔ یہ دونوں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ دونوں تعلق خان کے تعلق کوٹ گلہ سے ہے اور انورین کے تعلق اوتل ڈب سے ہے، اور تیسرا انور نام ہے جو میرے ساتھ کام کرتا رہا کافی عرصہ، کافی سالوں میں سے، بچپن ہی سے کام کرتا رہا، اس کے تعلق بڈگرام سے۔ ان تینوں کو میں نے طلب کر کے ساز و سامان سمیت، اور اتنے میں ہمارے جو عملہ ہے تھانے کے ایس ایچ او صاحب، امتیاز صاحب اور اے ایس آئی صاحب اور بھی پولیس کے عملہ میرے گھر پہنچ گئے، مجھ سے کہا کہ یہ واقعہ پیش آئے، اس میں آپ کچھ ہمارے ساتھ ہیلپ کرو۔ میں نے کہا کیا کروں، میں تو خود بیمار ہوں، میں تو خود نہیں جا سکتا، یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو عملہ آپ کو حوالہ کر دیں۔ تو میں نے وہ جو پہلے سے کال کر چکا تھا اور راستے میں وہ آ رہے تھے، اور ایس ایچ او صاحب ہمارے پاس کچھ دیر بیٹھا اور یہ سارے پہنچ کے یہ سارے عملہ جو ہمارا تھا اور ہم اور ساز و سامان کے ساتھ تھانہ چانجل کا ایس ایچ او کے گاڑی میں شفٹ کر دیا، اور الائی پاشتوں کے لیے۔ اور یہ گاڑی جو تھی وہ بنا تھانہ کے پہنچ گئی، کیونکہ یہاں سے بننے سے اس مقام پر جانے کے لیے 4x4 کی ضرورت تھا، اور یہ سامان اس میں شفٹ کر دیا سارا، اور بمائی حملہ پولیس کے وہ اس میں چلے گئے، اور جب وہاں پہنچا تو رش کافی زیادہ تھا، تو اس رش کے وجہ بالکل وہ مقام تک نہ پہنچ کے تھوڑے سے پیچھے رک گئے، اور عملہ ہمارے اس مقام تک پہنچ گئے۔
جب پہنچے تو انہوں نے کیونکہ اس وقت تک یہ تو فوجی کنٹرول میں آ چکا تھا، تو ان سے انہوں نے بات کیا کہ ہم آئے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. اس نے کہا نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. آپریشن جاری تھا. آپریشن جاری تھا، ہیلی کاپٹر پہنچ چکی تھی، تو اسی لیے ہم اس کو اجازت نہیں دیتے. ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ٹیم نے کہا ہے کہ یہ رسا ہمیں معلوم ہے یہ کمزور ہے، ہم اس کے اوپر سے نہیں جا سکتے، لہذا ہم ان کو نیچی زمین پر اتارتے ہیں. ڈولی کو نیچے بالکل، یہ ڈولی سمیت رسا سمیت ہم زمین پر اتار رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تجویز اچھا ہے، چلے یہی کام کر لے. تو جب یہ وہاں پر پہنچا ہے تو آرمی والوں نے ان کو اجازت نہیں دی. شیش لالا، یہ بتائیے گا کہ ان حادثات کو رکوانے کے لیے یا اس میں کمی لانے کے لیے کن اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اقدامات تو پہلے یہ ہیں کہ جو آدمی اس کو بنا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو کوالٹی ہے رسا کے، اچھا سے اچھا رسا ڈالے اور اس کا نگرانی کرے. اگر اس میں کوئی فالٹ ہو تو اسے فوراً دور کرنا چاہیے. میں نے جو رسا لگایا اس میں یہ رسا بھی کہہ سکتا ہوں کہ 32 سال کا جو لگا ہوا ہے ابھی تک بھی موجود ہے. یہ جو وہاں پہ رسا لگا ہوا، اس کو آپ کس کوالٹی کا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کی کوالٹی کمزور تھا اور سائز میں، رسی کی سائز میں بھی فرق تھا. جو ہم لگاتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ پیش آیا. کیونکہ پوری دنیا، پورا پاکستان، یہ جو مقامی طور پر یہ ڈولیاں بنائی جاتی ہے، یہ ایک ریس کی کام بھی ہے. اس کے ذریعے آمد و رفت کا سفر جو ہے، یہ خطرات کو مول لینا ہے، موت کے کنویں میں جانا ہے، اس طرح کی باتیں. تو کیا آپ حکومت وقت سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے متبادل سڑک یا پل، کیونکہ پہاڑوں پہ اکثر لگائے جاتے ہیں اور آپ نے جو لگائے ہیں جتنے سارے کے سارے یا پہاڑوں کے بیچ ہے یا دریا کے اوپر لگائے گئے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ حکومت کو ان چیزوں کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے جو بنائے کئی لفٹیں ہمارے ختم ہو گئے اس لیے کہ وہاں پر سڑک پہنچ گئے. تو اب سڑک پہنچنے کے بعد تو اس کے لفٹ کا کوئی کام نہیں ہے، وہ بند ہو گئے. کئی لفٹیں اس طریقے سے بند ہو گئے. جس گاؤں میں، جس پہاڑ میں سڑک پہنچی ہے تو وہ اس کے بعد کوئی کارآمد نہیں ہے اس کے، وہ بند کر دیتے ہیں تو بس اس کے بعد اتار دیتے ہیں. یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ کہوں گا کہ یہ اگر یہ ہر ایک جگہ پر جو ضروریات ہے، جو دریائے ہیں، جو پہاڑ ہے، یہ ممکن تو نہیں ہے کہ ہر جگہ میں حکومت یہ چیز بنائے. یہ بھی ساتھ میں کہوں گا، یعنی سڑکیں پاسبل نہیں ہے، پاسبل ہر جگہ تو نہیں ہوتا. آج کل لوگ سہولت مانگ رہے ہیں، کوئی آسانی مانگ رہے ہیں. 2-3 کلومیٹر چلنا ان کے لیے وہ گوارا نہیں کرتے ہیں. وہ قریب نہیں مانگتے کہ ہمارے ساتھ قریب ہو اور ہمارے کام جلدی ہو جائے. جی بالکل، مریضوں کو لے کے آنا، اس کو جانا، پھر اسکول کے بچے جی اسکولوں کو جاتے ہیں آتے. تو یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کی مینٹیننس اور جو اس میں اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے جی اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. مقامی سطح پر آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی چیک اینڈ مانیٹرنگ ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. جو مشینری ہے ان میں تیل کی ضرورت ہوتا ہے، اس کو صاف صفائی کی ضرورت ہے، اس کا مینٹیننس تو بہت ہی ضروری ہے. مگر یوں نہیں کرتے ہیں اور صرف پیسے کے لالچ میں یہ چلا دیتے ہیں تو ان کا تو پھر یہی ہوگا، اشر ہوگا جو علیہ میں پیش آئے. ٹھیک ہے جی. جاتے جاتے یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک آپ کے ہاتھوں سے کتنے آپ نے یعنی کتنے چیئر لفٹ بنائے ہوں گے تقریباً اندازے کے ساتھ؟ اندازے کے مطابق 100 کے قریب ہے، جس میں یہ مٹیریل بھی شامل ہے، مٹیریل والے بھی شامل، مٹیریل والے بھی شامل ہے. یہ 100 کے قریب ہے، جس میں ملاکنڈ ڈویژن میں ہو اور کشمیر میں، ہزارہ ڈویژن میں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں بھی. ٹھیک ہے محمد شیش لالا، جس طرح آپ نے سنا کہ
100 کے قریب اب تک انہوں نے چیئر لفٹ بنائے ہیں، اور ان کا ماننا ہے، کہنا ہے کہ ان کی مینٹیننس ہونی چاہیے، اور جو اکوپمنٹ اس میں یوز ہوتا ہے اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی ایڈمنسٹریشن ہے، جو مقامی انتظامیہ ہے یا متعلقہ محکمے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم جہاں جہاں بھی چیئر لفٹ لگائے گئے ہیں ان کی مانیٹرنگ کرے، کم از کم مہینے میں ایک وزٹ وہاں کا ضرور کیا کرے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مالکان ہوں گے وہ کوالٹی کو بھی بہتر رکھیں گے، اور اس قسم کے حادثات سے پھر بچنا جو ہے یہ ممکن بن سکتا ہے۔ شکریہ۔